حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا. تو میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا. یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے، کاروان ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا. جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا. قافلے والے آگے چلے گئے اور میں تنہا اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی. میں بڑا غمزدہ ہوا، بہت رویا اور میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے. میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا. چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور اس ویرانے میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے اپنا تعارف تو کروائیے. کہا تو مجھے نہیں جانتے؟ میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تمہارا والد بڑا گناہ گار تھا مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر اس شخص نے کہا میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے. آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے اگر مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں. یقین کریں یہ درود پڑھنا مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، قرضوں سے، بے روزگاریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا. مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا. آپ فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہے دم، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہے دم. للہ ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ ہماری فریاد کو پہنچیے، فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر آقا، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.